آپ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بیان اور یہ تاثرات کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے اتنی بڑی بات کی کہ جس نے ہمارے اذہان اور دماغ کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ یقین کریں، انسان کی گمراہی کے لیے ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے۔ انسان جتنے اچھے کام کرتا رہے لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے گمراہی کے گڑھوں میں گر جاتا ہے۔ مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر غلطی موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو گرامر کی غلطی ہے اس کو نہ تو صحابہ کرام نے دیکھا اور نہ ہی نبی علیہ السلام کو پتہ چلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام پاک ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ بھی غیر محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غلطی ہوئی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اور دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی غلطی ہوئی، جبرائیل سے بھی غلطی ہوئی، اور اللہ کے رسول سے بھی غلطی ہو گئی، اور صحابہ کرام نے ویسے ہی اس کو لکھ دیا۔ تو قرآن مجید کے اندر غلطی بھلا کیسے ممکن ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہیں، اللہ سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ بھولنے والی ذات نہیں ہے۔ آپ اتنی بڑی بات کہاں تک لے کر جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو بات ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ایک بندے نے ایک بہت بڑی پرچی ان کے سامنے رکھی کہ قرآن مجید کے اندر یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، کئی غلطیاں انہوں نے دہرائی اس کی کہ یہ غلطیاں موجود ہیں۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، اور یہی جواب مفتی صاحب کے لیے ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھائی گرامر کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، قرآن مجید کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرامر جو لی گئی ہے وہ قرآن سے ہی لی گئی ہے۔ اول منبع، اول مصدر جو ہے وہ قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن مجید سے ہی گرامر نکلی ہے، نہ کہ گرامر سے قرآن مجید نکلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن صحیح طرح سے نازل فرمایا ہے، قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کس کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ مفتی صاحب، پہلے تو لوگ یہ بات کہتے تھے تاریخ جو ہے غیر محفوظ ہے، پھر کہنا سٹارٹ ہوئے کہ حدیث رسول جو ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ اب آپ لوگوں کی زبانی سے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ قرآن مجید بھی استغفر اللہ معاذ اللہ غیر محفوظ ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات، جب آپ نے اس کی درستگی کے لیے اصلاحی جو ہے وہ آپ نے دوبارہ ویڈیو جو ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ چھوڑی، اس کے اندر بھی آپ غلطی تسلیم نہیں کر رہے۔ اس کے اندر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن مجید کے اندر گرامر کی کافی غلطیاں موجود ہیں، اس کے اندر بھی آپ ڈٹے ہوئے اپنی غلطی پر۔ تو خدا را امت کو قرآن پر قائم رہنے دیں، اس اتحاد پر رہنے دیں۔ اللہ سے بڑھ کر صحیح قول کسی کا نہیں ہو سکتا، صحیح بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر بندہ اگر ہدایت لیتا ہے تو وہ قرآن مجید سے ہی لیتا ہے۔ قرآن مجید کو چھوڑیں گے، حبل اللہ کو چھوڑیں گے، کتاب اللہ کو چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔